على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. دنیا میں کم و بیش 200 سے زیادہ ممالک ہیں. ایشیا نے ملک وکھرے، افریقہ نے ملک وکھرے، یورپ نے ملک وکھرے، غریب ملک وکھرے تے امیر ملک وکھرے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں انہاں ساریاں نے ذرائع آمدن بھی ہیں تے پھر اخراجات بھی ہیں. ملک کو چھوڑ دیں، غریب کے گھر سے لے کے امیر کے گھر تک ہر بندے کے آمدن بھی ہیں، اخراجات بھی ہیں. ملک کا نبی صاحب ہے یہ آمدن بھی اخراجات بھی. آمدن نے ذرائع علیحدہ علیحدہ، کچھ ریونیو، کچھ ٹیکسز، کچھ پیٹرول چوں، کچھ ڈیزل چوں، کچھ بجلی چوں، کچھ گیس پانی چوں. ہر ملک کما رہا ہے، لوگوں کو ٹیکس لا کے لے رہے ہیں. پھر اخراجات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر ملک کے تنخواہوں کی مد میں پیسہ چلا گیا، انفراسٹرکچر کی مد میں پیسہ چلا گیا، اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں ہر ملک کے. اور ہر ملک دنیا کا ہر ملک چاہے امیر ہے یا غریب ہے، سال کے بعد ایک تاریخ ایسی ہوتی ہے جب اس کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے. بجٹ میں آمدن کے ذرائع بھی بتائے جاتے ہیں، اخراجات بھی بتائے جاتے ہیں، اور پھر اگلے سال کی حکمت عملی طے کی جاتی ہے، اگلے سال کا منصوبہ بندی مرتب کی جاتی ہے. میرا خیال ہے میں گل کہہ گیا، تو انہوں سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ چلو میں سمجھا دینا. دنیا کے ہر ملک کا جیسے ایک تاریخ کو بجٹ مرتب ہوتا ہے، دنیا پوری کا بجٹ شب برات کو مرتب ہوتا ہے. شب برات کو بجٹ مرتب ہوتا ہے. بجٹ کتنے انہوں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنے کو کھونا ہے، کتنا کھونا ہے، کتنے انہوں اولاد ملنی ہے، کتنی ملنی ہے، کتنے کو کھونی ہے، کیڑی کیڑی کھونی ہے، کس نو موت آنی ہے، کتھے آنی ہے، کس حال وچ آنی ہے. یہ ساری چیزیں اے جڑی اج دی رات آ رہی ہے، اس رات نو مرتب کیتیاں جاندیاں نے. میرے بھائیوں اور دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، میرے نبی دی اکھاں دا قرار، حضور دے چہرے دی بہار، حضور دے ویڑے دی بہار، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر سن لیں. اگر میں وہ فقرہ نہ کہوں تو یہ میرے مسلک آل و سنت و جماعت کے منافی ہے. عورت خامد کے بستر پہ ناپاک ہوتی ہے، پلیت ہوتی ہے،
مومنہ دی ماں دی پاکی دا مل پا، قرآن جس کے بستر پہ آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ میری وہ بیوی ہے جس کے بستر پہ بھی مجھے وحی آئی ہے، قرآن آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ کائنات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری واری سی، او جڑی رات سی نا میری واری سی، سونا مدینے والا میرے گھر سی، اچانک رات نہ ادھا پیر اگے ادھا پیچھے، میری آنکھ کھلی، میں تکیا سرکار بستر تے کوئی نہیں، پریشان ہو گئی کہ گل ہے اللہ نے نبی کتھے گئے، مسجد وچ گئی نہ ملے، اور اگے پیچھے تکیا نہ ملے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع میں آئی تے میں تکیا سرکار اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے چہرہ آسمان وال کر کے تے پہ منگنین تے پہ رونین، اس طرح رونا میں سرکار نہ پہلی واری تکیا، سرکار منگنے جاون نالے رونے جاون، بڑی دیر تک میں انتظار کرتی رہی کہ سونا گورے گورے ہاتھ چہرے تے پھیرے تے میں کو گل بات کراں۔ حضور نے بڑی دیر بعد اپنے سونے ہاتھ چہرے تے پھیرے تے میں نیڑے ہو کے آکھیا میرے ماں پیو قربان جاون، اے جیا رونا بھی کدے نہیں تکیا، اے جیا منگنا بھی کدے نہیں تکیا، تے رات ادھی ہو گئی ہے، بستر چھوڑ کے سونے ہو آگئے ہو کہ گلے۔ حضور نے جڑا جملہ بولیا اللہ کرے اس جملے نو تو دل دی تختی تے لکھ کے لے جائیں اور اج دی رات میری اور تواڈی معافی دا باعث بن جائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہے، تجھے نہیں پتا آج کی رات کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ اتنے میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا۔ بنو کلب کا وہ قبیلہ ہے جنہاں نیاں بکریاں نہ صاحب ہی کوئی نہیں سی، سینکڑیاں بکریاں، ہزاراں بکریاں، میں پکڑنا ایک بکری کو ٹھکلاں چوں تساں نے سامنے کھڑی کرنا اور توانو آہنا گنو اس نے جسم تے کتنے بالن، کوئی ہے مائی نالال جڑا گن کے دسے بکری کے جسم پہ کتنے بال ہیں؟ اور یار بکری تے بڑی دور نہیں گل ہے، انسان نے سر نے وال نہیں گنے جانے، کیڑا جنا ہے جڑا انسان نے سر نے بال گن لوے۔ بنو کلب کے پاس ایک بکری نہیں تھی، 2 نہیں تھی، 3 نہیں تھی، عرب لوگ بکریاں بڑے شوق سے پالتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قبیلے کا نام میرے نبی نے لیا وہ قبیلہ کتنا بڑا بکریوں کا پالنے والا ہوگا، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں، حساب ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے اللہ میری امت کے گناہگار معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں ایک فکرہ کہہ لوں؟ نہیں، یہ اجازت والی سبحان اللہ مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے اجازت والی سبحان اللہ بول کے بتائیں، میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، فکرہ لوئے، فکرہ لیں۔ میں کہتا ہوں بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ جو بال ہیں ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اتنے بال جتنے میری امت کے گناہگاروں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیں میرا مصطفیٰ امت کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، بکری کے بالوں کو بھی جانتا ہے۔ میرا مصطفیٰ بکریوں کے بالوں کو بھی جانتا ہے، امت کے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں اتنے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو رات ہے نا، رات آ رہی ہے، اس رات کو چھوٹی سی رات نہ سمجھنا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور آ کے کہتا ہے حل من مسترزق ارزق لا، ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا اج منگے میں دیاں، ہے کوئی میرے کو اولاد دا طلبگار اج بولے میں اس نال گل کراں، کوئی ہے میرے کو توبہ کرن والا آج آنسو بہائے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، آج ہے مجھ سے کوئی علم چاہنے والا مجھ سے علم مانگے میں اس کی جھولی بھر دوں، آج ہے مجھ سے کوئی اپنی امیدیں پوری کروانے والا آج مانگے میں اس کی امیدیں پوری کروں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور دنیا میں قانون ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لا مکان سے آواز آتی ہے، اوے لوگو
آج خیال کرو آج کنواں پیاسوں کے پاس آ گیا ہے۔ آج میں خود کہہ رہا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ گرامی قدر احباب، ہاں جڑے صغیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ یہ تو بندے نے ایویں ہی معاف ہونے رہنے۔ بندہ نماز پڑھن واسطی اٹھیا کروں، وضو کیتا، وضو کے ساتھ گناہ جھڑ گئے، مسجد کی طرف چلا، جتنے قدم اٹھاتا آیا گناہ جھڑتے گئے، اندر آیا دعا پڑھی پھر گناہ جھڑ گئے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ اس کے پتہ نہیں کتنے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا ارادہ کیا، گھر سے نکلا زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں، ایک گلی نہ موڑ کٹیا، دعا تریا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، جب تک چلتا گیا صغیرہ گناہ معاف ہوتے گئے۔ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، وہاں جا کے نہایا، احرام باندھا، گناہ معاف، احرام باندھ کے جہاز میں چڑھا، گناہ معاف، جب رستے میں چلا، جب تک جہاز فضا میں اڑتا رہا صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہے۔ مکے جدے میں اتر کے نیچے اترا، اپنا پاسپورٹ لے کے کھڑا ہو گیا کاؤنٹر کے سامنے، جتنی دیر انتظار کرتا رہا گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہے۔ حج کرنے سے پہلے پتہ نہیں اللہ کتنے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کا رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے حدیث کی کتابوں میں، بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ ایک گناہ کیتا، دعا کیتا، تریا کیتا، چوتھا کیتا، پنجواں کیتا گناہ، پنجویں تو بعد کر لئی نیکی، تے نیکی والا فرشتہ آ گیا۔ پہلے جڑے 5 گناہ سن وہ گناہ والے فرشتے لکھنے رہے، تے جدوں نیکی کیتی تے نیکی والا آ رہا، تے نیکی والے تکیا نا بھائی اس نے رجسٹر وچ 5 گناہ لکھے، تے اس نے نیڑے اچھی آ کے آخنا ہے یار ایک سودا نہ کر لوی، او آخنا ہے کیڑا سودا کرنا ہی، او آخنا ہے من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالہا۔ اللہ کا قانون ہے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تے میں تکیا تو رجسٹر بھی جس جنے نے 5 گناہ لکھے، سودا یہ کرنے ہاں کہ میں 10 نہ لکھنا، میں لکھنا 5، تے تو 5 پوچھ 5 صاف کر ریزر نال، تے میں 5 نیکیاں لکھ لینا، میں 10 نہ لکھنا، سودا کرنے ہاں انہاں نہ سودا ہو جانا ہے۔ اے 10 نی جگہ تے 5 لکھنا ہے، او 5 نی جگہ تے گناہ 5 اے لگے رہنے، اور مومن نہ معاملہ صاف ہونا رہنا ہے، مومن نہ معاملہ صاف ہونا رہنا ہے۔ اللہ اس نے صغیرہ گناہ او معاف۔ ایک بندہ حضور دی بارگاہ چ آیا، اتھے ہی بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو؟ اتھے ہی ہو تو پھر سبحان اللہ بولو۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہاں، بڑا۔ آپ نے فرمایا تیری گناہ درختہ نے پتیاں تو بھی زیادہ، آنا جی زیادہ۔ فرمایا سمندر نے قطریاں تو بھی زیادہ، آنا جی زیادہ۔ فرمایا پہاڑاں نے پتھراں تو بھی زیادہ، آنا جی زیادہ۔ آپ نے فرمایا زمین نے ذریعہ تو بھی زیادہ، آنا جی زیادہ۔ سنو جملہ حضور نا، آپ نے فرمایا تیرے گناہ اللہ نے رحمت تو بھی زیادہ، آنا نہ میرے گناہ اللہ نے رحمت تو زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر گھبرانا کس گل تمہیں، جا اللہ نے تینوں معاف فرما چھوڑا، اللہ نے تجھے معاف کر۔ ہاں انسان کو تب توبہ کرنی چاہیے نا، تو توبہ نصوح کرنی چاہیے، توبہ نصوح۔ قرآن پاک دی جڑی آیت میں خطبے پڑھی ہے اس وچ بھی اللہ نے ایمانداراں نو خطاب کیتا ہے۔ تھوڑا جہا قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے؟ ہاں گرامی قدر احباب، میرے رب نے میرے اللہ نے جدوں بھی کسے نیک کم دا حکم فرمایا تے مومناں نو فرمایا زکات دینا چنگا کم ہے، اللہ نے دا حکم مومناں نو فرمایا۔ حج کرنا چنگا کم ہے، اللہ حکم مومناں نو فرمایا۔ ایمان لے کے آنا چنگا کم ہے، اللہ نے حکم مومناں نو فرمایا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ روزہ رکھنا چنگا کم میں، اللہ نے حکم مومناں نو فرمایا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ گرامی قدر احباب، درود و سلام پڑھنا چنگا کم میں، اللہ نے مومناں نو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں تصور دے عالم میں جھات بن کے آکھیا مولا تو سانو قرآن دے اندر بےایمان نہیں کہنا ہے، ایماندار کہنا ہے، تو سینیاں دے راز جاننا ہے، تیری شان انہو علیم
بذات الصنور، تو سینیاں دے اندر پھٹکن والے حالات تے اخبار نو بھی جاننا ہے، تو جاننا ہے مولا اسی دودھاں چ پانی پہ ملانے آ، تو جاننا ہے اسی نمک دے اندر پتھر پیس پیس کے پہ پانے آ، تو جاننا ہے اسی اٹاں پیس پیس کے تے مرچاں دے اندر پہ پانے آ، تو جاننا ہے نماز سانو چنگی نہیں لگنی، تو جاننا ہے باوجود حج فرض دے اسی اللہ دے گھر نہیں جانے آ، تو جاننا ہے مولا اسی ماں باپ دیاں بے ادبیاں پہ کرنے آ، تو جاننا ہے مولا اسی رشوت پہ کھانے آ، سود پہ کھانے آ، جوے پہ کھانے آ، بھیڑاں دے حق کھا کے اپنے بنگلے پہ بڑھانے آ، لیکن سونیاں سانو بے ایمان نہیں کہنا ہے، قرآن میں جتھے سانو مخاطب کرنا ہے ایماندار کہہ کے کرنا ہے۔ لا مکان جو آواز آئی میں جاننا وا تسی نمازاں نہیں پڑھنے ہو، میں جاننا وا باوجود فرض ہون دے روزے نہیں رکھنے ہو، میں جاننا وا حج توانو چنگا نہیں لگنا، میں جاننا وا زکاة دینے ہیں توڑا دل گھبراندا ہے، میں جاننا وا رشوت پہ کھاندے ہو، میں جاننا وا جوے دیاں کمائیاں پہ کھاندے ہو، لیکن جدوں توڑے نال گل کرنا وا پھر گناہگار نہیں ویکھنا وا مدینے دا تاجدار ویکھنا۔ تو ساں اس زبان نال میرے نبی دا کلمہ جے پڑھے ہیں، ہن میں توانوں کیویں گناہگار آکھاں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او ایمان والے ہو ایویں توبہ کرو جویں توبہ کرن دا حق ہے، اور توبہ نصوحا کرو۔ مفسرین دے مینوں 22 تے 23 اقوال ملے نے قرآن پاک دی اس آیت دے تحت، لیکن حضرت معاذ بن جبل دی روایت میرے دل دے اندر اتری ہے، اے او نے جنہاں نو میرے آقا نے یمن دا گورنر بنایا، معاذ بن جبل روایت دے راوی نے، اور بہت سارے محدثین نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے۔ معاذ بن جبل کہنے نے سرکار نے فرمایا کہ توبہ نصوح، کسے نے پوچھیا کہ توبہ نصوح کیوے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ان یندم العبد الی الذنب الذی اصاب فیعتذر الیہ ثم لا یعود کما لا یعود اللبن الی الضرع۔ ایک باری محبت دے نال سبحان اللہ بولو، میں جملے دا ترجمہ سناواں۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، حضور نے فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور ایسی توبہ کرے کہ اس کا دوبارہ وہ گناہ کرنا ایسے ناممکن ہو جائے جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا ناممکن ہو جاتا۔ دودھ تھنا جو نکلنا تھا لیکن واپس جانا نہیں۔ حضور نے فرمایا توبہ کے بعد بندے کا گناہ کرنا ایسے ناممکن اور مشکل ہو جائے جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر احباب، آج کی رات، یہ جو آنے والی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، رزق کی طلب کی رات ہے، اولاد کے حصول کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے کی رات ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، اللہ کریم اس رات کو آسمان دنیا پہ آ کے ہمیں آوازیں لگاتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم میں مصروف ہے، اور بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہ آتش بازی کرتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ آتش بازی والا رواج ختم ہو گیا۔ کتنی بد نصیبی ہے، رحمت اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور ہم آگ نیچے سے اوپر پھینک رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا انداز تھا، یہ کافروں اور غیر مسلموں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دیں کہ یہ آگ پھینکیں تاکہ خدا کی رحمت رک جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب، سانو اور توانو اج دی رات ایک دعوت فکر ہے کہ اسی اللہ کریم دی بارگاہ نے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگیے، اور یہ 15 دن بعد رمضان کی آمد ہے۔ ایک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی بندہ آیا، آ کے پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ شب برات تھی اور دیہاتی بندہ مولا علی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ آ کے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک واری بولیا، دوئی واری بولیا، تری واری بولیا۔ مولا علی پاک نے سلام پھیریا، سلام پھیر کے فرمایا جھوٹیاں والیاں توبہ پیا کرنا ہے؟ جھوٹوں والی توبہ کر رہا ہے؟
اس آکھیا حضور جھوٹے والی کیڑی ہونی ہے، سچی والی کیڑی ہونی ہے؟ آپ نے فرمایا حلق سے اوپر اوپر استغفار 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 کہنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، اور دل سے استغفار پڑھنا یہ سچوں کی توبہ ہے۔ اپنوں پہ آنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور تیرے دل وچ نہیں۔ اس آکھیا جناب سچی والی توبہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرطیں ہیں، 6 شرطیں۔ کیا بات ہے مولا علی کے علم کی، اتھے ہی گل کی تھی۔ فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرطیں ہیں۔ عربی اور دیہاتی کے اندر علی پاک کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پہ ندامت کی جائے، اور پچھلے گناہوں پہ شرمندگی کی جائے۔ شرمندہ ہو جانا گناہ پہ یہ بھی توبہ ہے۔ شرمندہ ہو جانا گناہ پہ یہ بھی کیا ہے؟ مل کے بولو، توبہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کا زمانہ ہے، قحط سالی آ گئی، کھیتوں اور کھلیانوں میں گرد و غبار اڑنے لگ گئی، بندے مرن لگ گئے، اتنے چر تو بارش نہ ہوئی۔ لوگ رونیا رونیا موسیٰ کلیم نی بارگاہ جائے، سونیاں آج اللہ کریم نال کو کال ملانا، کو رابطہ کرنا، کو فون کرنا سونے کی، آج کوئی پلا کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا، اللہ کریم نے عرض کیتا یا اللہ اے مر جان گے نہیں، مہربانی کر۔ آواز آئی یہ بڑے گناہگار ہیں، یہ بڑے عاصی ہیں، یہ بڑے سیاکار ہیں، یہ جلوت میں بھی گناہ کرتے ہیں، خلوت میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ اپنے غلاموں کو اور میرے بندوں کو کہہ دے کہ ایک کھلے میدان میں آ جائیں، اور اتھے آ کے زاری کرن، رومن پٹن، چیخ تاڑا کرن، میں بھی اللہ کریم مہربانی فرما دے۔ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لیا، ان کے مویشیوں کو بھی ساتھ لیا، ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ گرامی قدر احباب، کھلے میدان دے اندر حضرت موسیٰ کلیم گورے گورے ہاتھ اٹھا کے کہنے نے مولا میں تیرے حکم دے مطابق انہوں لے آیا، مہربانی فرماؤ۔ اللہ زاری پیا کرنا، معافی فرما، توبہ فرما، توبہ قبول فرماؤ۔ آواز آئی کلیم جی رحیم انہاں اس مجمع دے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے اتنے گناہ کیتے نے، میں اس دی وجہ تو رحمت دیاں بارشاں روک لیاں نے۔ اے کلیم انہوں کہہ دے اس مجمع چو بار چلا جائے، میں بارش برسا دیاں گا۔ حضرت موسیٰ دے چہرے تے سرخی جلال آئی تے مجمع والوے کے کہنے نے کیڑا بندہ بدنصیب ہے جدی وجہ تو اج مخلوق ظلم دی چکی دے اندر پی پستی ہے، کیڑا بندہ بدنصیب ہے جدی وجہ تو اللہ نے رحمت دی بارش روک لئی ہے۔ میں اللہ دا نبی ہاں، کلیم ہاں، میں انہوں وارننگ پیا دینا چپ کر کے چلا جائے، مخلوق نو ظلم دے اندر نہ پائے، مخلوق نو پریشان نہ کرے۔ میرے بھائیو حضرت موسیٰ کلیم نے اعلان فرمایا، سارے مجمع نے جناب کلیم دا اعلان سنیا، لیکن کافی دیر گزر گئی، کوئی بندہ باہر نہ نکلے آؤ۔ پھر کہنے نے میں پیا کہنا وہاں اے ناوے میں اس بندے نو پکڑ کے تے باہر کڈاں، وہ چپ کر کے صلح صفائی نال باہر چلا جائے تاکہ مخلوق تے اللہ رحم فرمائے۔ کوئی بندہ باہر نہ نکلیا، 3 واری جناب کلیم نے اعلان فرمایا میں آخری وارننگ پیا دینا، وہ بندہ باہر چلا جائے، عزت نال چلا جائے تاکہ مخلوق تے اللہ رحم فرمائے، بدل برسائے۔ گرامی قدر احباب 3 واری جناب کلیم نے آواز لائی، کوئی بندہ نہ نکلے آؤ، لیکن آنن فانن جناب کلیم دیاں نظرہ اٹھیاں، ہوا چلن لگ گئیں، ہواواں دے دوش تے بدل آ گئے، کالیاں گھٹاواں چھا گئیاں، اور چھم چھم رب دا می برسن لگ گیا۔ اتنی جلتھل ہوئی کہ ہر طرف رونقاں لگ گئیاں، کھلیانا تے باہر آ گئیاں۔ میرے گرامی قدر احباب بارش رک گئی، موسیٰ کلیم سجدے چ پے کے کہنے نے مولا تو ڈکیے تاوی میرا زور کوئی نہیں سی، تو دتی ہے تاوی میرا زور کوئی نہیں سی، تو بے نیاز جے میں تیری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سونیا تو ڈکی
ہے زور کو نہیں دیتی ہے زور میرا کوئی نہیں لیکن ایک گل میں سمجھ نہیں آئی آواز آئی کلیم کیڑی گل سمجھنا چاہنا ہے عرض کی تھی مولا تو کیا ہے ایک بندے دی وجہ تو میں بارش ڈکی ہے میں 3 باری اس بندے نو وارننگ دیتی ہے کوئی بندہ مجمع چ باہر نہیں نکلے آؤ تے تو پھر بھی بارش برسا دیتی ہے وجہ کیویں آواز آئی کلیم جدوں تو پہلی باری کیا ہے کہ وہ بندہ باہر چلا جائے اس بندے نے سوچیا کیونکہ ہر بندہ جاندہ ہے میرے گریبان دے اندر کیویں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ تے جدوں تو دوئی باری وارننگ دیتی او بندہ اندر ہی اندر کمن لگ گیا کہ اگر سارے مجمع دے سامنے میں باہر نکلے آؤ لوگ میرے دوتریاں تے پوتریاں نو بھی تانے دین گے لوگ میں نو گالاں کڈن گے کہ تو او بد نصیب ہے جدی وجہ تو اللہ نے اتنا عرصہ بارش رحمندی روکی نکی ہے اس بندے نے 3 واری تیری وارننگ تے میرے نال اپنی کالا ملائیاں اور میں نو رو کے آکھیا رحمت دا اندر ہی اندر انہیں رو کے آکھیا رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا جی ایک قطرہ اے بخشے مینوں تے کم بن جانی میں او باہر نہیں نکلیا ڈر دی وجہ تو اس نے اندر اندر توبہ کی تھی تے میں او دی توبہ قبول کر لئی رحمت دی بارش نازل فرمائی حضرت موسیٰ کلیم دعا سوال کر دیں مولا ٹھیک ہی تئی میرا زور نہیں ڈکی یا مرضی دیتی یا مرضی لیکن ایک مہربانی کرنا آواز آئی کلیم کیڑی مہربانی میں نے اس بندے دا نا تے دسنا اس بندے نا شکل تے دسنا تاکہ میں اس بندے نو ویکھاں آواز آئی کلیم جدوں اودی میرے نال گڑبڑ سی اس وقت میں اودی پردہ دری نہیں کی تھی ہن تے اس بندے نے میرے نال صلح کر لئیے ہن میں کیویں تینوں دا نام دساؤ لیکن میاں صاحب نے قلم اٹھا کے ہاتھ دی مکائی میاں صاحب کہندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھیں تے اپڑ دے پاونوا نوری محفل نوری محفل سجی آج کی رات ہے رب کا کرم آیا آج کی رات ہے رب کا کرم آیا آج کی رات ہے نوری محفل سجی آج کی رات ہے نوری محفل سجی آج کی رات ہے رب کا کرم آیا آج کی رات ہے اوے مومنوں مومنوں گنجے سخا مانگ لو مومنوں مومنوں گنجے سخا مانگ لو چشم دل اور نظر صفا مانگ لو مومنوں گنجے سخا مانگ لو چشم دل اور نظر صفا مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے آج کی رات توبہ
کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ گرامی قدر احباب، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، رب کے عطا کرنے میں ذرا بھر بھی کوئی دیر نہیں۔ ایک ہندو بت کے آگے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ عربی زبان میں صنم بت کو کہتے ہیں۔ بندہ دکھی ہوئے نا، پریشان ہوئے نا، انہوں پھر نہیں پتا ہونا، اس کی پتہ ہی نہیں ہونا میں کھلتے ہیں کتنے ہیں، آہنا کہہ پہ ہیں۔ بت تک کھلتے ہیں، دکھی ہے، پریشان ہے، غمزدہ ہے، افسردہ ہے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم۔ میں نے پہلے بتایا ہے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، ہندو ہے، عرصہ دراز سے اپنے وڈکیاں دادکیاں پڑدادکیاں تو ہندوانہ نہ پجاری ہے۔ اچانک بندہ جب کوئی جملہ تیزی سے بولے نا تو پھر اس کی زبان پھسل جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، اس کی زبان پھسلی، اچانک زبان سے نکلے آئی یا صمد۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی جا، ایک بت دا پجاری میرا نام پہ لیندی تے جا کے پوچھ کے کہنا چاہتا ہے۔ جبریل نے کیا ہوئے گا مولا تو جاننا ہے اے بت دا پجاری ہے، تیرا پجاری نہیں۔ اچانک دی زبان چو غلطی نال تیرا نام نکلے آئے، اے بھول کے انہیں یا سمجھ آکے انہیں جان بجھ کے نہیں آکے بت دا پجاری ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں جاننا ہوا اے بت دا پجاری ہے، اے میرا پجاری نہیں، غلطی نال دے منہ میرا نام نکلے آئے۔ آواز آئی جبریل اے ساری زندگی یا صنم کہندا رہا ہے تے صنم نہیں بولے آؤ، اج غلطی نال دے منہ یا سمد نکلے آئے۔ میں بھی نہ بولا تے پھر دسنا صنم تے سمد وچ فرق کے رہ جائے گا۔ اوے میں انا تے تلکن رسیتا تے دیوے کون سنبھالا، دھکے دیون والے بہت تے تو ہاتھ پکڑن والا۔ تے میاں صاحب مکی گل تے میں نو سلطان العارفین سلطان بہو دا جملہ یاد آیا۔ آپ فرماندے نے نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرسائی میں ماسا تے ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہواں ونج رتیاں تلا تے اووی پوری نہیں ہوں وزن تول پورے ونج ہو سن باہو جدہ ہو سی فضل الہی لیکن میاں صاحب کہندے نے عدل کریں۔ سلطان العارفین کے 4 جملے ایک طرف، میاں صاحب کے 2 جملے ایک طرف۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اچیاں شان والے، فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے موکا۔ علی پاک کہتے ہیں توبہ کی پہلی شرط یہ ہے پچھلے گناہ پہ بندہ معافی مانگے
اور اس پہ شرمندگی کرے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط توبہ نصوحہ کی یہ ہے کہ جو فرض چیزیں رہ گئی ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، زکوٰۃ رہ گئی ہے، حج رہ گیا ہے، اس کے ادائیگی کی نیت کرے اور اسے ادا کرنا شروع کرے۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے اسے اپنا قرضہ واپس کر دے۔ آج لوگ نا قرضہ لینا جانتے ہیں، قرضہ لیتے وقت ان کی ٹون کوئی اور ہوتی ہے۔ بڑے بھائی جان، بڑے ویر جی، میرے چند مکھنا، میرے فلان، میرے ٹیم، تے جدو پیسے لے لوے، قرضہ جب دینے کی باری آتی ہے پھر اب فون ہی نہیں اٹینڈ کرتے۔ لوگوں نے قرضے کا جو طریقہ ہے اس کو بڑا مشکل کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ سود پہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ آج بازاروں میں، محلوں میں، گلی کوچوں میں لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں اور وہ سود بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ سود کھانا حرام ہے، اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، قرض حسنہ کا رواج دیں۔ قرض دینے والے کی جو ذمہ داری ہے اس سے بڑی ذمہ داری قرض لینے والے کی ہے۔ وہ جس انداز سے قرض لیتا ہے اسی انداز سے وہ قرضہ واپس کرے۔ وہ قرضہ وقت پہ واپس کرے گا تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ آئندہ کے لیے قرضہ دینے کا رہ جائے گا۔ اگر وہ فون بند کر دے گا، فون اٹینڈ نہیں کرے گا، وہ بار بار اس کے دروازے پہ جا کے اس کی منتیں کرے گا، آخر پہ جا کے بات مورگا تھانے میں مکے گی، تو پھر وہ دوسرا کیسے قرضہ دے گا؟ میرے بھائیوں، قرض حسنہ دینا یہ حضور کی سنت ہے، اور قرض وقت پہ واپس کرنا یہ بھی میرے مدینے والے کی سنت ہے۔ قرض ضرور لیا کر، قرض حسنہ لے لیا جائے ضرورت کے وقت، لیکن اسے واپس کر دیا وقت آنے پہ اسی عزت کے ساتھ، اسی ریسپیکٹ کے ساتھ قرضے والے کو واپس کیا جائے۔ پہلی شرط میں کہہ دسیے، گناہ پہ توبہ، پچھلوں پہ شرمندگی۔ دوسری شرط جو فرض نمازیں ہیں جو رہ جائیں ان کی ادائیگی۔ اور تیسری شرط توبہ نصوحہ کی، جس سے قرض لیا ہے وہ قرض واپس کیا جائے۔ ایک مقروض کا جنازہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، پتہ چلا یہ مقروض ہے۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا تم جنازہ پڑھو، مصطفیٰ نہیں پڑھتا۔ مقروض کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا حضور نے مقروض کا جنازہ۔ جس سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں تمام مجمع سے اپیل کرتا ہوں آج ہی اس بندے کو ڈھونڈیں اور اسے اس کا قرضہ واپس کریں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اس سے جا کے تصدیق کروا کے جتنے پیسے بنتے ہیں اس کو واپس کر دیں۔ دو چار اگر روپے واپس زیادہ چلے گئے اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا۔ 4 شرطیں میں نے بول دی ہیں، 5ویں شرط تب بولوں گا جب سبحان اللہ بولیں گے۔ علی پاک کے جملے ہیں یار، علی پاک کے جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توبہ نصوحہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے گناہ کر کے جو اس نے اپنے نفس کو لذت دی ہے، جو اس نے اپنے نفس کو لطف دیا ہے، جو اس نے اپنے نفس کو چین دیا ہے، جو اس نے اپنے نفس کو مزہ دیا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا نفس اتنا ہی کمزور ہو جائے جتنا اس نے گناہ کر کے لذت دی تھی، مزہ دیا تھا۔ اور چھٹی اور آخری شرط توبہ نصوحہ کی میں نہیں کہہ رہا، میرا پاک نبی کا ویر کہہ رہا ہے، مومنوں کا امیر کہہ رہا ہے، سنیوں کا پیر کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چھٹی شرط یہ ہے کہ جو توبہ کی، جس گناہ سے توبہ کی، اس گناہ سے ایسی توبہ کرے اس کے بعد اس گناہ کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہ آئے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اگر یہ 6 شرطاں کوئی نہیں تو پھر لگا رب ہے، پھر ککھ بھی فائدہ نہیں۔ پھر پہ آنکھ ہے استغفر اللہ، پھر پہ سجدہ کرے، پھر پہ توبہ کرے، کوئی اس نے فائدہ نہیں۔ اے 6 شرطاں پوریاں کر سی تو اس نے توبہ قبول او سی۔ اگر یہ 6 شرطاں انہیں پوریاں نہ کیتیاں۔ آج شب برات ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ آئندہ آنے والی شب برات ہے۔ بڑے لوگ وظیفے بتاتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، یہ نفل پڑھیں وہ نفل پڑھیں۔ میں بھی بتاتا ہوں وظیفے، لیکن آپ کو سب سے بڑا وظیفہ بتاؤں؟ یہ سبحان اللہ تے میں عام گل بھی نہ کرنا چاہیے، تسی سبحان اللہ پہ آؤ۔ سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو میں بتا رہا ہوں شب برات کا، لیکن سبحان اللہ بھی اسی انداز کی ہونی چاہیے جس انداز سے میری بات ہے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان کی آواز میرے تک ابھی تک نہیں آئی، اگلی صفوں کی آواز آئی ہے۔ اگر انہوں نے بات نہیں سننی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیں، اگر سننی ہے تو ان کے ساتھ مل کے وہ بھی سبحان اللہ بولیں تاکہ سب کو سنا دوں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب۔ اب سنیں شب برات کا
سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے، سب سے بہترین عمل یہ ہے، آپ مسجد میں آئیں، وضو کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یا اللہ میں جب سے بالغ ہوا، جب سے عاقل بالغ ہوا، اس وقت سے جو میری زندگی کی پہلی نماز قضا ہوئی میں نے چھوڑ دی، میں اسے ادا کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد 4 رکعتیں زور کی پڑھے، 4 رکعتیں اسی طرح عصر کی پڑھے۔ زندگی کی جو سب سے پہلی عاقل بالغ ہونے کے بعد میری مغرب کی نماز رہ گئی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ زندگی کی سب سے پہلی جو میری عشاء کی نماز رہ گئی عاقل بالغ ہونے کے بعد، میں وہ 4 رکعتیں عشاء کی پڑھ رہا ہوں۔ یہ 4-5 نمازاں شب برات میں پڑھ لے اور آئندہ کے لیے نیت کر لے کہ میں اسی طرح اپنی بقیہ نمازیں قضا کروں گا۔ اگر اسے توفیق نہ بھی ملی، اگر اس کی موت آ گئی، میں کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، اللہ اس کی نمازوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کی توبہ بھی قبول فرمائے۔ ہم نے اصل باتیں چھوڑ دی، وظائف پہ لگ گئے، نفل پڑھنے شروع کر دیے، تسبیح ایسا لے لی ایڈی وڈی 1000 دانے والی، اس پہ پڑھنے۔ بھائی جو فرض ہیں وہ ادا کریں، فرض پہلے ادا کریں، اس کے بعد آپ نوافل کرتے رہیں۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں پچھلی باری اپنی امارا نے نانی قربانی دیتی ہے، اس باری ابیرا نے نانی چاہیے، پچھلی باری دادیرا نے نانی دیتی ہے، اس باری دادیرا نے نانی چاہیے۔ اور میں کیا پہلے اپنی فرض ہے وہ ادا کریں، پہلے اپنے اوپر واجب ہیں وہ ادا کریں۔ اگر اس کے بعد کوئی پیسے بچ جاتے ہیں، اللہ کریم نے تجھے توفیق دی ہے، تو صاحب حیثیت ہے، تو پیا دینا رہے۔ ایک باری سبحان اللہ بولو، میں اللہ کریم کی رحمت سناؤں گا۔ گرامی قدر احباب، قیامت دا میدان ہوئے گا، اللہ اللہ جلال دے اندر ہوئے گا۔ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ جہنم دی اگ جہنم چو باہر نکل کے گناہگاراں ول لپکے گی، قریب ہے کہ وہ گناہگاراں نو اپنے لپیٹ دے اندر لے لائے۔ حضرت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر ویکھن گے۔ اللہ کریم فرمائے گا سونیا کہ چاہنا ہے میرے پاک نبی عرض کرن گے مولا تو مینو رحمت للعالمین بنایا ہے اور تو میرے سر تے رحمت دا تاج سجایا ہے اور تو دنیا نو میری شان دسی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سونیا تو میرے سر تے رحمت دا تاج سجایا ہے، رأفت دا تاج سجایا ہے۔ اے اللہ اے اگ اج میرے گناہگار امتیاں نو اپنی لپیٹ وچ لین واسطے بار بار دوزخ چوں نکلنی ہے۔ آواز آئے گی سونیا گھبرانا کیوں ہے؟ اللہ اللہ اپنے نبی نو ایک پیالہ عطا فرمائے گا، او دے اندر پانی دے چند گھٹ ہون گے اور آواز آئے گی سونیا اے پانی دے جڑے چند گھٹ اس پیالے دے اندر نے انہاں دا چھڑکاؤ کردا جا، جہنم دی اگ نو بجھاندا جا۔ میرے نبی پیالہ لے لین گے، پہلا چھینٹا مارن گے، دعا مارن گے تے تریا مارن گے، نہ صرف اگ بجھ جائے گی واپس چلی جائے گی بلکہ بجھ جائے گی۔ تے میرے پاک نبی عرض کرن گے مولا اے جڑا پانی دتا ہی بڑی طاقت والا بڑی قوت والا، میں اس پانی دا تعارف منگنا چاہنا ہے، پانی کتھوں آیا ہے؟ آواز آئی سونیا اے حوض کوثر دا پانی نہیں، اے جنت دا پانی نہیں، اے دنیا دی کسی پاک جگہ دا پانی نہیں، اے زمزم دا پانی نہیں۔ اللہ پانی کتھوں آیا ہے؟ فرمایا اے کوئی اور پانی نہیں، تیری امت دے گناہگاراں دا توبہ دے وقت نکلیا ہویا اکھاں چوں پانی ہے، اور اس پانی دی اتنی طاقت ہے کہ اللہ نہ صرف اگ نو پیا بجھاندا ہے بلکہ گناہگاراں نو بھی پیا معاف فرماندا۔ آنکھ سے نکلا ہوا
امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، اور بھی بہت سارے صوفیاء نے یہ جملہ لکھا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جیڑی وٹ ہے نا وٹ او دیوے اس وقت تک بلنی رہنی ہے جب تک سنی نہ ہوئے، جب تک گلی نہ ہوئے۔ اگر اس وٹ کو آگ سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو انہوں گلا کر دیو، آگ اس نے نیڑے نہیں آن لگی۔ صوفیاء فرمانے او بندیا اگر بچنا چاہنا ہے گلا ہو جا۔ ایک اور فکرہ کہوں، آج پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں فکرہ، اور مزہ آئے تو پھر بولنا، میری سبحان اللہ ادھار رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اگر فکرے کے بعد مزہ آئے تو ضرور سبحان اللہ جیب سے نکالنی ہے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہتھیار لے کے آتا ہے۔ پرندہ جب آتا ہے دنیا میں وہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور اس ہتھیار کی مدد سے وہ سارے کام کرتا ہے۔ بچے کے پاس رونے والا ہتھیار ہوتا ہے، رو کے ماؤ نہ دودھ بھی منگنا ہے، رو کے اپنی تکلیف بھی بتاتا ہے، رو کے اپنی بیماری کا اظہار بھی کرتا ہے، رو کے اپنے مامے چاچے پیو ماؤنی ہمدردی بھی لینا ہے۔ ایک کوئی ہتھیار ہے اس کو رونا والا، رو کے سارے کم کروا لینا ہے۔ پرندے کے پاس ہتھیار ہے اڑنا، پرندے کے پاس ہتھیار ہے اڑنا، اسے دانے کی طلب ہو تو اڑ جاتا ہے، اسے کوئی بندہ ہٹ کرے تو پھر اڑ جاتا ہے، اس نے کہیں سفر کرنا ہو پھر اڑ جاتا ہے، پانی پینا ہو پھر اڑ جاتا ہے۔ پرندے کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اڑنے والا ہے، بچے کے پاس جو ہتھیار ہے وہ رونے والا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اس رون والے ہتھیار نو او بندیا وڈے ہو کے بھی اپنے کول رکھی، کم بڑھنے رہ سکے۔ وجہ یہ ہے ہم وہ ہتھیار بھول جاتے، وہ جو رونے والا ہتھیار ہے وہ ہمیں بھول جاتے، اور پھر جو ہے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ آج کی رات رونے کی رات ہے، آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کی رات کو آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ بولے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزاریں گے۔ میں نے جو انداز بتایا ہے فرائض کا وہ کرتے ہوئے گزاریں گے۔ آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے گزاریں گے، میرے لیے بھی مانگنا، اپنے لیے بھی مانگنا، اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانگنا، اپنے مرحومین کے لیے بھی مانگنا، اور سب سے بڑھ کر عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ان مظلوموں کو یاد رکھنا ہے جن کے گلوں پہ آج چھریاں پھر رہی ہیں، وہ کشمیر کے مظلوم مسلمان، وہ فلسطین کے، وہ قبرص کے، چیچنیا کے، وہ برما کے، وہ شام کے، ان مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ میری اپیل ہے۔ اللہ کریم ہمیں آج کی رات کی طرح باقی راتیں بھی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔